پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا، پڑوسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی گناہوں میں ایک کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یہ کون لوگ مسلمان نہیں؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ نے ایمان کی کیا نشانی بتائی کہ جس کے پڑوسی اس سے خوش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا بڑے گناہوں میں گناہ کون سے ہیں، آپ نے 3 گناہوں کا ذکر کیا۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، آپ سے پوچھا گیا بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ نمبر 2 وان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنے بچے کو قتل کرو اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا، تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا، اس ڈر کی وجہ سے قتل کرو۔ یعنی اگر بچے زیادہ ہو گئے تو میں کھلاؤں گا کہاں سے، اس وجہ سے کوئی بچے کو قتل کرے۔ جس طرح آج کل ایک مہم چل رہی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، 2 سے زیادہ نہ ہو ورنہ کھائیں گے کہاں سے۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی اس نیت سے اپنے بچے کو قتل کرے گا، اپنے حمل کو ضائع کرے گا، یہ ایسی دوا استعمال کرتا ہے کہ بچے نہ ہو، تو آپ نے فرمایا یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ اور آپ نے اس کو شرم دلائی کہ تجھے شرم نہیں آتی ان یطعم معک، تیرا بیٹا تیرے ساتھ پلیٹ میں کھانا کھائے گا، تو اس لیے قتل کر رہا ہے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا نہ کھائے۔ تو بڑی بے شرمی بے غیرتی کی بات، اپنے بچے کو تو نہیں کھلا سکتا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی وَأَن تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ یعنی 3 بڑے گناہ ہیں، نمبر 1 شرک، نمبر 2 بچے کا قتل، اور نمبر 3 پڑوسی کی بیوی سے زنا۔ زنا تو ہے ہی بڑا گناہ، لیکن آپ نے پڑوسی کی بیوی کا کیوں ذکر کیا؟ شارحین حدیث نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑوسی اس پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ میرے گھر پہ رہتا ہے، یہ گھر کے ساتھ رہتا ہے، تو اب پڑوسی کی عورت کا بار بار نکلنا ہوتا ہے، کبھی سبزی لینے کے لیے، کبھی گھر کی ضرورتوں کے لیے، کبھی بچوں کو بلانے کے لیے۔ اب اگر یہ پڑوسی عورت پہ غلط نظر ڈالتا ہے یا اس سے زنا کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا ویسے بھی اتنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا انسان کو آخرت میں دیتا ہے، لیکن زنا ایک ایسا گناہ ہے، ظلم ایک ایسا گناہ ہے، ان کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ اس لیے جو شخص معاذ اللہ زنا کر دے، اس کی بیٹی یا اس کی بہن یا والدہ یا گھر والی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر لیتے ہیں، اس کی گھر کی 4 دیواری ان کی عزت کو محفوظ نہیں کر سکتی۔ اللہ بتاتا ہے جب تو نے دوسرے کی ماں بہن بیٹی پر غلط نگاہ ڈالی تو تیری اپنی عزت تیرے گھر میں محفوظ نہیں ہوگی۔ علامہ ابن حجر ہیثمی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بادشاہ نے ایک عالم سے سنا تھا کہ زنا ایک قرض ہے اور اس قرض کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے۔ اب اس کو اس بات پہ شک تھا کہ واقعی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اس نے اپنے ماضی کے زمانے میں ایک دفعہ ایک حرکت کی تھی کہ ایک دفعہ باہر یہ نکلا اور ایک خاتون گزر رہی تھی، تو اس نے خاتون کے جسم پہ ہاتھ پھیر کے بھاگ کے آ گیا تھا۔ اب اس کی جب بیٹی جوان ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنی خادمہ کے ساتھ بھیجا۔ بادشاہ نے کہا میری اس بیٹی کو بازار میں اور گھما کے واپس لے کر آؤ، لیکن کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اب وہ بادشاہ کی بیٹی کو خادمہ لے کر گئی ایک عام سے لباس میں، پورے بازار میں ادھر گھمایا، کسی جگہ کسی نے اس کی طرف کوئی نظر نہیں ڈالی، کوئی حرکت نہیں کی۔ لیکن جب اس جگہ پر پہنچے تو ایک شخص آیا اور اس نے اس بادشاہ کی بیٹی کے جسم پہ ہاتھ پھیر کر بھاگ گیا۔ جب خادمہ اسے اندر لے کر آئی، بادشاہ نے پوچھا کسی نے کوئی حرکت تو نہیں کی؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، سارے راستے میں کچھ نہ ہوا، فلاں جگہ پر کوئی شخص آیا تھا اور اس نے یہ حرکت کی۔ بادشاہ نے نگاہیں جھکائیں، رونے لگ گیا، آنسو اس کے دامن میں گرنے لگ گئے۔
کہا میں نے بھی ماضی میں ایک عورت کے ساتھ اسی جگہ یہ حرکت کی تھی، آج میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی حرکت ہو گئی، تو مجھے یقین ہو گیا اس عالم نے سچ کہا تھا، زنا ایک قرض ہے جس کا بدلہ دنیا میں چکا دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، جس میں انہوں نے آج کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا۔ ایک ڈاکٹر اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک قبر میں لے جایا گیا، اور قبر میں ایک مردہ ہے جو سخت تکلیف میں مبتلا ہے، اور وہ چیخنا چلانا چاہتا ہے لیکن اس کی آواز اس کے منہ سے نہیں نکلتی۔ کہتے مجھے اس پہ بڑا ترس آ رہا تھا، اتنے میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے لوہے کی گرم سلاخ لی، وہ سلاخ جس پر گوشت کو پکایا جاتا ہے، ایسی لوہے کی گرم سلاخ تھی جس پہ کباب پکتے ہیں، بوٹیاں پکتی ہیں، کہا وہ سلاخ اس نے لی، اور میں نے دیکھا کہ اس نے اس مردے کے عضو تناسل میں اس کو داخل کیا۔ تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں میں خواب میں جو دیکھ رہا تھا وہ مردہ چیختا چلاتا تھا، اس کا جسم یوں اوپر تک اٹھتا اور نیچے لگتا تھا، اتنی تکلیف میں تھا کہ میں نے کبھی کسی کو اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے پوچھ لیا خواب میں اس نے کون سا گناہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، تو ایک آواز آئی کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں زنا کرتا تھا، اس زنا کی سزا ہم نے اس کو دی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو اتنا میرے اوپر خوف طاری تھا کہ میرا پیشاب میرے بستر پہ جاری ہو گیا تھا، میرا پیشاب اتنا نکلا کہ بستر گیلا ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ 6 مہینے تک اس خواب کی وجہ سے میری حالت یہ تھی، میں پیشاب کرتا تھا تو پیشاب میں خون آتا تھا، اتنا میرے دل پہ وہ خواب لگا۔ میں نے ٹیسٹ کروائے، ہر قسم کی رپورٹیں بالکل صاف نکلی، تو میں نے 6 مہینے تک چھٹی لی اور گھر پہ تھا۔ جب بھی مجھے یاد آتا میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا۔ تو جس نے دیکھا جب اس کی یہ حالت ہے، جس کو سزا دی گئی ہوگی اس کی کیا حالت ہو۔ تو وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو عمل کرو گے ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں میں تیسرا یہ گناہ بتا دیا، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ اس لیے کوشش انسان کرے اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں 2 حدیثیں سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملت به دخلت الجنہ، ایسا عمل مجھے بتاؤ کہ میں وہ عمل کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ایسا عمل بتاؤ میں عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کن محسنا، اچھے انسان بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ، جنت میں داخل ہوں گے۔ فقال یا رسول اللہ کیف اعلم انی محسن، کیسے معلوم ہوگا کہ میں اچھا انسان ہوں؟ اچھے انسان، ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، تو اچھے ہونے کی علامت کیا ہے، کیسے پہچان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل جیرانک، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، فإن قالوا انک محسن فانت محسن، اگر تمہارے پڑوسی کہیں کہ تم اچھے انسان ہو تو تم اچھے انسان ہو، وإن قالوا انک مسیء فانت مسیء، اگر تمہارے پڑوسی کہیں تم برے ہو تو تم برے ہو۔ تو اچھے اور برے ہونے کا یہ معیار نہیں کہ دوست اس کو اچھا کہیں، گھر والے اس کو اچھا کہیں، برادری والے اچھا کہیں، اچھے اور برے کی پہچان پڑوسی اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو دیکھو اگر وہ اچھا کہتا ہے تو سمجھو اچھا ہے، وہ اس کو برا سمجھتا ہے تو سمجھو برا انسان ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ امام ذہبی نے یہاں ایک واقعہ لکھا کہ پڑوسی کے ساتھ اگر حسن سلوک ہو تو کبھی اللہ پڑوسی کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ واقعہ یہ انہوں نے لکھا کہ ایک نیک شخص تھے سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ، بڑے اللہ والے انسان تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک مجوسی تھا۔ اس مجوسی شخص کا جو بیت الخلا تھا وہ ایسی جگہ بنا تھا کہ اس کی غلاظت جو گرتی تھی وہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے صحن میں گرتی تھی۔ حضرت سہل نے وہاں ایک ٹپ رکھا تھا، جو غلاظت دن بھر میں گرتی تو رات کو اٹھتے جب تہجد کے لیے وہ غلاظت اٹھاتے اور جا کر باہر پھینک دیتے۔ کبھی انہوں نے اس کو گلہ نہ کیا کہ تمہارے گھر کی غلاظت میرے ہاں گرتی ہے۔ ایک دفعہ جب یہ بیمار ہو گئے اور لگا کہ مرض الموت ہے تو اسے بلایا اور بلا کر کہا لگتا ہے میرا آخری وقت ہے،
شاید اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے، تو تم ایسا کرو کہ اپنے بیت الخلاء کی جو لائنیں ہیں اسے ٹھیک کر دو، اس لیے کہ غلاظت میرے ہاں گرتی ہے، میں صاف کرتا رہا، لیکن اب میرے بچے ہوں گے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، اور شریعت کہتی ہے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، تو میں نے تو زندگی بھر تمہارے ساتھ نبھایا کہ میں چاہتا تھا تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیں مجوسی ہے، کوئی مسلمان نہیں، اور گھر میں کچرا نہیں پھینک رہا، غلاظت پھینک رہا، بول و براز، ایک دو دن نہیں، عرصہ دراز سے، لیکن ایمان اور تقوی، اچھے اخلاق کتنے تھے، کبھی گلہ نہ کیا، کہا آج کے بعد ایسی حرکت نہ کرو۔ وہ مجوسی اتنا متاثر ہوا اس سے، کہا آپ کا مذہب سچا مذہب ہے جو پڑوسیوں سے حسن سلوک کی دعوت دیتا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اسی موقع پر وہ مجوسی مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک تھا، اس کا کتنا اچھا اثر سامنے آیا۔ تو امام ذہبی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کے مسلمان ہونے کی ایک نشانی جو احادیث میں آتی ہے وہ یہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو۔